انبیاء کی رکھے. آئیے توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اگر انسان توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی, بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو, رجوع کرنے والوں کو, گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو, صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے, پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے, اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا ہے اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں, لمن تابا جو میری طرف رجوع کرتا ہے, جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں, لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا وہ ایمان والا ہو, وہ عمل صالحا اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد. اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے, اس معاملے پر اڑ جائے. تیسرا فائدہ, چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے, پریشانیوں سے نجات دیتا ہے, مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ اور استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے, یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے, مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے, غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ, رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا, گمان بھی نہیں کیا ہوگا, فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے. تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے, پکڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم, سمجھتے ہیں آپ, آج کون سا نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے, پریشان حال نہیں ہے, بتائیے مجھے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں. ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے پاس. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ, اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا, ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے, ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا, صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو, سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیں, سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے. روزی میں برکت, ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا. ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے, میں غم زدہ ہوں, استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے, استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے, استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح, آپ دیکھیے اللہ کیسی رل دیتا ہے. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے, استغفار کیجیے, اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے, لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں.
استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ 3 عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہے استغفار کے: غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی۔ دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے۔ کتنے فائدے نا استغفار کی۔ آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے۔ 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں۔ 6واں فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے۔ اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے، اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے، وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے۔ وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے، ہے نا؟ انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد، اور لڑکے تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے۔ تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت کریں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت کیجیے، چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا، مال و دولت میں اضافہ کریں گا، اولاد عطا فرمائیں گا تم کو، ٹھیک۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا، اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو، پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرمائے گا۔ 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں۔ بارش کا بہترین برسنا، دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک سپاٹ آ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لیتا ہے
تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے، وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں، وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ، بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا، کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا، اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی، تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے، نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والا، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو. اور توبہ کی شرائط میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بڑھ جائے. یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی، توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، ہر گناہ کی. شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے، موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا، نزات کی حالت، موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے، انسان مرنے قریب ہوتا ہے، تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا. صحیح بخاری کی روایت، غرق ہو رہا تھا، موت دیکھ چکا تھا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیوں؟ تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کام نہیں آئی لیکن توبہ. تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے، یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی، توبہ ضروری یاد رکھیے. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے، لیکن زندگی میں یاد رکھیے، مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت، مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. یاد رکھیے جو گناہ ہم سے ہوا ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے. یاد رکھیے توبہ تو نصوحہ کیجیے، انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ، سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنیے، سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو